قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جو اللہ کی آیات، اللہ کی ملاقات، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ بھی دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو کے مر کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ برباد ہو رہے ہیں، یہ لوگ یعنی گویا کہ ہو چکے ہیں برباد۔ وجہ کیا ہے کہ کروڑوں اربوں سال کی ایک زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کے لیے یہ کیسے تیاری کرے گا جو اس زندگی کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسے جیسے کسی اسٹوڈنٹ کے پیپر ہونے والے ہیں اور فیس جمع کرا چکا ہے اور فیل ہونے پر اس کا سارا کیریئر تباہ ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پیپر ہونے والے ہیں ہی نہیں، وہ ملتوی ہو گئے ہیں یا وہ کینسل ہو گئے ہیں، تو جب پیپر کا ٹائم آئے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تحقیق برباد ہو چکے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا۔ حالت کیا ہوگی ان کی، حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی، اچانک آئے گی، تو کیا ہوگا، قالوا یہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے ہم افسوس ہے ہماری اس کوتاہی پر جو ہم اس قیامت کے بارے میں کرتے رہے۔ یعنی ہم نے تو سنجیدگی سے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ مر کے دوبارہ ہمیں زندہ کر دے، اور یہ جو پیغمبر کی باتیں ہیں، مذہب کی باتیں، ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو، تو ہم نے اس بارے میں تو کبھی اس ٹاپک کو ہم نے سیریس لیا ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جو لبرل لوگ ہیں ہمارے، وہ ہر بات میں سیریس ہیں، ہر چیز کو اہمیت سے لیتے ہیں، خبروں پہ کتنی دلچسپی لیتے ہیں، پوری رات ٹیلی ویژن کے سامنے، نیوز چینل کے سامنے نیوز سنتے ہیں، حالات حاضرہ سے باخبر رہتے ہیں، کاروباری خبریں رکھتے ہیں اور قانون کے بارے میں خبروں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یعنی آج دنیا کا ہر آدمی ہر چیز میں دلچسپی لے رہا ہے، لیکن اس کو یہ بتایا جائے کہ موت کے بعد ایک دن تم نے اٹھنا ہے، اس کی کیا تیاری ہے، تو دنیا میں سب سے فضول ٹاپک یہ ٹاپک سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہے کہ یہ ابھی تو دنیا میں سب سے فضول ٹاپک سمجھا جا رہا ہے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو یہ کہیں گے ہائے افسوس ہے ہماری اس کوتاہی پر جو ہم قیامت کے بارے میں کرتے رہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور فرمایا یہ اپنی پشتوں کے اوپر بہت بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ ڈال کے آ رہے ہیں۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آخرت کا جو عذاب ہے نا، یہ دنیا میں ہم جو عمل کرتے ہیں نا، اللہ نے اس کو ایک خاص شکل دینی ہے قیامت کے دن۔ جیسے ترازو ہوگا، پھر اس میں نیکیاں لا کے رکھی جائیں گی، تو نیکی کوئی مجسم چیز ہوگی، وہ لا کے اس میں رکھی جائے گی، اس کا ایک باقاعدہ ویٹ ہوگا۔ گناہ بھی ایک شکل کا ہوگا، وہ لا کے باقاعدہ رکھا جائے گا۔ تو یہاں بھی کیا ہوگا کہ گناہوں کے انبار ہوں گے جو ان کی پشت کے اوپر لادے جائیں گے۔ آپ سوچئے کہ کوئی آدمی ریت کی بوری اٹھا کے جا رہا ہو، کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے، تو جو اپنے اوپر کروڑوں گناہوں کا بوجھ بورا بھر کے اپنی پشت پہ لاد کے میدان حشر میں چل رہا ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار سنو۔ یہ جو بار بار الا اور خبردار جیسے الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے، یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ تم اللہ کی بات کو ویلیو دو، اہمیت دو۔ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا، کہیں بھی کوئی آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسے ہی اعلان نہیں لکھ دیا جاتا، اس کے پیچھے کوئی ایسا لفظ ہوتے ہیں جس سے لوگ متوجہ ہوں۔ خبردار کا لفظ، جیسے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو کہیں بھی آپ جب کسی کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے الا، خبردار سنو، ساء ما یزرون، جو بوجھ یہ لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے کتنا ہی برا بوجھ ہے۔ یہ ساء اور نعمہ کا لفظ جو ہے یہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نعمہ اچھی چیز میں تعجب کے لیے کہ نعمہ کا معنی کیا ہی زبردست ہوگی وہ چیز، اور ساء کا معنی کیا ہی بری۔ تو اللہ کو تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، ہمارے انداز میں بات کرتے ہیں، ہمارے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ کتنی گندی چیز ہے، کتنے گندے بوجھ ہیں جو انہوں نے اپنے کمر پہ اٹھائے ہوئے ہوں۔ انسان اگر وزن اٹھاتا ہے تو اگر وہ تجارت کے لیے وزن اٹھاتا ہے، کوئی ایسی چیز کا ویٹ اٹھاتا ہے جس میں اس کو فائدہ ہو، لوگ اپنے گھر کا فرنیچر اور گھر کی مختلف چیزیں اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں تو ویٹ تو ہوتا ہے، لیکن خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ میرے استعمال کی چیزیں ہیں، تو وزن اٹھا لیتا ہے انسان۔ لیکن اس کو پتا ہے میں اپنے جہنم کا سامان اٹھا کے جا رہا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں سوچو کتنا ہی برا ہے وہ وزن جو انہوں نے اٹھایا ہوگا۔ گویا اللہ کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ کتنا برا ویٹ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور اس وقت غم سے ان کی کیا حالت ہوگی۔ اب چونکہ ہم جب دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی یہ ساری باتیں معاذ اللہ ایک لغو معلوم ہوتی ہیں۔ دنیا میں ہمیں زیب و زینت نظر آئے گی، رونق نظر آئے گی، یہاں بڑی لگژری لائف نظر آئے گی، عیاشی نظر آئے گی، اور مذہب آپ کو برائیوں سے روک رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی حیات اور اس کی زیب و زینت اور اس کی رنگ رلیاں انسان کو اللہ کی باتیں سننے سے روکیں گی، تو اللہ نے ایک ضرب دنیا پہ لگائی اور دنیا کی ویلیو ختم کر دی، اور فرمایا کہ یہ جو تمہیں دنیا کی رنگینیاں نظر آ رہی ہیں تو خوب سمجھ لو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، الا سوائے اس کے کہ لعب و لہو، کھیل اور لہو ہے۔ لہو یعنی ٹائم ویسٹ کرنے والی چیزیں جن کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ لعب تو العوبہ سے نکلا ہے، العوبہ کہتے ہیں، یعنی العوبہ لعب سے نکلا ہے، العوبہ کھلونوں کو کہا جاتا ہے، الاعیب اس کی جمع آتی ہے جس سے بچے کھیلتے ہیں، تو کھیلنے کی چیز ہے، بچے کچھ دیر تفریح کے لیے ان کو کچھ پکڑا دیا جائے تو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد وہی کھلونا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا حاصل کچھ نہیں نکلتا، تھوڑی دیر کی تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور لہو کا معنی ہوتا ہے وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، جس کا رزلٹ زیرو نکلنے والا ہے، آپ یوں اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو ہر لعب لہو ہوتا ہے لیکن ہر لہو لعب نہیں ہوتا، یعنی ہر کھلونا بھی لہو ہی ہے کہ رزلٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہر لہو وہ لعب نہیں ہے، بعض دفعہ وہ لعب بھی ہوتا ہے اور لعب کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو لہو میں داخل ہوتی ہیں۔ تو قرآن کا یہاں بھی انداز کیا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی زندگی لعب اور لہو ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی پہلے نفی کر رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ لعب اور لہو کا دوسرا نام۔ تو یہاں دنیاوی زندگی سے وہ حیات مراد ہے جس کے پیش نظر آخرت نہ ہو، یعنی دنیاوی زندگی کو قرآن کبھی اہمیت بھی دیتا ہے، قرآن کبھی اس کی ویلیو بھی بیان کرتا ہے، کیونکہ آپ آخرت اسی دنیا میں بنائیں گے۔ اگر آپ اس دنیا میں ترقی کرتے ہیں آخرت کے لیے تو یہ ترقی تو پھر لہو و لعب نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس دنیا میں محنت کرتے ہیں دنیا برائے دنیا کے لیے تو قرآن کہہ رہے یہ کھلونا بھی ہے اور بیکار بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہے۔ یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہاں کوئی شخص کتنی ترقی کر لے، کتنے کمالات کر لے، بالآخر مر کے سب زیرو ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو کچھ اس نے دنیا میں کیا، جو پیسہ بنایا، جو اس نے عزت کمائی، تو اس سے اس کو خوشی ہوئی نا، تو ایسا ہی ہے جیسے بچے کو کھلونے سے خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے لعب، اور لہو کا مطلب یہ کہ رزلٹ اس کا زیرو، جب مر جائے گا تو سب ختم، ساری جو اس کی محنت تھی نا وہ دھڑام سے زیرو پہ آ کے ختم ہو جائے گی۔ ہاں یہاں اگر آپ نے محنت کی، اس لیے محنت کی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، یہاں میں اگر پیسہ بھی کما رہا ہوں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر پیسہ کماتا ہے، تجارت میں ہے، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگے، تاکہ وہ صلہ رحمی کرے کہ میں خود بھی اچھا کھاؤں گا تو اللہ کی نعمت کی شکر کی توفیق ملے گی، اور میں لوگوں کو کھلاؤں گا تو کھلانے والا اللہ کو پسند ہے بنسبت مانگنے والے کے، حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہاں اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور آخرت میں جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ مجھ سے خوش ہو۔ تو پھر یہاں یاد رکھیں دنیا کمانا صرف جائز نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے، اور اس پر بہت ساری احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے درخت لگایا، قیامت تک لوگ، جب تک وہ درخت باقی ہے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کو قبر میں ثواب ملے گا، اور ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو جس نے ایک انسان کی جان بچائی وہ ایسے جیسے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی۔ تو جو میڈیکل سائنس میں ترقی کرے گا تاکہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں تو وہ پھر وہ لہو و لعب نہیں ہے، وہ تو شریعت میں مطلوب ہے۔ لیکن اگر آپ آخرت کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، تو پھر آپ بے شک انسانیت کی خدمت کے لیے بھی کر رہے ہوں۔ قرآن کہتا ہے کرامات ان اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، چونکہ تم نے آخرت کو سامنے نہیں رکھا، اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھا، تو تم کچھ بھی کر کے جاؤ گے تمہارے مرنے کے بعد سب زیرو ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا۔ تو بے شک لوگ آپ کی تعریفیں کرتے رہیں لیکن ان تعریفوں کا آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میت کو کیا اس سے غرض کہ لوگ اس کے بعد اس کی تعریف کریں یا اس کی برائی کریں؟ آپ کہہ سکتے ہیں انسانیت تو اس سے فائدہ اٹھائے گی، لیکن انسانیت بھی ایک وقت تک فائدہ اٹھائے گی۔ ایک موت وہ ہے جو آپ کی موت ہے، اس میں آپ نے مر جانا ہے، اس وقت آپ کا کیا کرایا آپ کے حق میں باطل، اور ایک موت اس کائنات پہ بھی آنے والی ہے۔ تو انسان ترقی کر کے کتنی ہی بلندیوں پہ پہنچ جائے، قرآن ببانگ دہلی اعلان کر رہا ہے کہ میں ایک زلزلہ برپا کر کے اس پوری زمین کو برباد کر دوں گا، ملیا میٹ کر دوں گا میں، تو وہ موت انسانیت کی موت ہوگی۔ ایک انسان کی موت ہوتی ہے، ایک انسانیت کی موت ہوگی، تو دونوں موتیں آنے والی ہیں اور رزلٹ زیرو ہو جائے گا۔
تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم دنیا کو آخرت کو ہٹا کر جو تم دنیا میں پڑ گئے ہو تو خوب سمجھ لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کھیل اور بیکاری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، ہاں جو آخرت ہے، خیرٌ، وہ بہتر ہے، دونوں لحاظ سے بہتر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ آخرت کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی بہتر اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہتر۔ تو اس کوالٹی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مشہور مفسر گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں مٹی کے گھر دیتا اور مٹی کے برتن دیتا، وہ کچھ جنت نہ ہوتی جو اللہ نے بیان کی ہے، بلکہ ایسے ہی اللہ ہمیں ایک خیمہ بنا کے دے دیتا، لیکن بس یہ کہتا ہے اس میں ہمیشہ رہو گے، تو پھر بھی اس دنیا کے سونے چاندی کے محلات سے وہ بہتر ہوتی، کیونکہ ہمیشہ رہتی۔ اور جب اللہ نے اس کو بنایا بھی یہاں سے اچھا ہے تو پھر سوچیں کہ وہ دنیا کے لحاظ سے کتنی بہتر ہوگی۔ تو آخرت بہتر ہے اس لحاظ سے کہ ہمیشہ ہے وہ، اور اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ اس میں جو نعمتیں نیک لوگوں کو ملیں گی، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے خیر للذین یتقون، وہ لوگ جو بچتے ہیں یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے، برائیوں سے، ناجائز خواہشات پوری کرنے سے بچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہے۔ تو اس لیے اس آخرت کو سامنے رکھ کر اس دنیا کو فوکس کیا کرو۔ اگر وہ آخرت کو سامنے رکھے بغیر آپ دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہ اللہ و لائق کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ افلا تعقلون، قرآن کہہ رہے تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی فا سے پہلے اکثر جملہ محذوف، اکثر کیا ہمیشہ ایک جملہ محذوف ہوتا ہے، یعنی اب بھی تم دنیا میں لگے رہو گے اور آخرت کا انکار کرو گے کہ اب بھی عقل سے کام نہیں لوگے۔ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اتنا کچھ سننے کے بعد بھی یہ دنیا میں لگے رہتے تھے اور فرمائشی مطالبے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں وہ باتیں آپ کو غم پہنچاتی ہیں، تو آپ غم نہ کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ، دیکھیں یہ جو اِنَّ سے پہلے جب فا آتا ہے نا، فَإِنَّ، تو اکثر یہ ایک علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ علت کا مطلب یہ کہ یہ جو پیچھے دعویٰ کیا گیا ہے اس کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ دعویٰ کیا کیا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو آپ اپنا غم کیسے دور کریں؟ یہ سوچ کے دور کریں، یعنی وجہ یہ ہے جس میں آپ غور کریں گے تو غم آپ کا دور ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بات یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ کیوں غمزدہ ہو رہے ہیں؟ ان کا جھگڑا آپ سے نہیں ہے، ان کا جھگڑا ہم سے ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ یہ تو خدا سے جب آخرت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ یہ سوچ کے تسلی کیا کریں کہ بھئی میں تو پیغمبر ہوں، میرا تو کام پیغام پہنچانا ہے، پھڈا تو ان کا اللہ سے ہو رہا ہے، تو میں کیوں غم زدہ ہوں؟ رہا یہ مسئلہ کہ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، بہرحال انسان کی نیچر ہے کہ جب اس کے دعووں کا انکار کیا جائے تو اگرچہ نبی کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال پیغمبر انسان تھے، یہ نیچر ہے انسان کی کہ جب بھی وہ کوئی دعویٰ کرے اور وہ دعوے میں وہ سچا ہو، لوگ اس کے دعوے کو قبول نہ کریں تو انسان کو بہرحال تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو تکلیف آپ کو یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود ہو رہی ہے، اس پہ قرآن کہتا ہے، آپ کو تسلی دیتا ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا انکار کیا گیا ہے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس انکار پر انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا، اور آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ تو یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی اللہ کی مدد آئے گی، آپ کو تکلیف بھی ہوگی، آپ کو یہ اذیتیں بھی پہنچائیں گے، اور آپ کی مدد لازمی ہوگی۔ کیوں؟ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہاں کلمات سے مراد ہے کلام، کیونکہ کلام کلمات سے مل کے ہی بنتا ہے، اور ویسے بھی عربی میں جو قرآن کی اصطلاح میں کلمہ اور کلام میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اللہ کے جو کلام ہے، جو اللہ کی باتیں ہیں، وہ پوری ہو کے رہیں گی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو آپ سے مدد اور نصرت کے وعدے کیے ہیں ان کو کوئی چینج کر نہیں سکتا، آپ کی مدد لازمی آئے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں کی خبریں تو آپ کے پاس آ چکی ہیں، ہم نے موسیٰ کا واقعہ بھی آپ کو سنایا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، ابراہیم علیہ السلام کا بھی،
تو آپ ان کے واقعات میں غور کر کے بھی صبر کریں کہ کیسی کیسی آزمائشوں میں ان کو ڈالا گیا، بالآخر اللہ کی مدد ان کے ساتھ